सुबह बखैर मैं खुदा का शुक्र हो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक कैसे? यू पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़े दिनों बाद जी आपका दीदार हुआ है, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप ओ, हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच। बस आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार था जी, और हम आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहे थे। और देखें जी, आपके जो चाहने वाले हैं, थैंक यू। इंतजार करने वाले हैं, वो आगे हैं। तो हम सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, और आप इससे प्यार करते हैं ब्रेकफास्ट शो से। ये जो रूह की ख़ज़ा है जनाब इकबाल साहब, ये हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आमेन। आमेन। तो कैसा रहा जी आपका ईस्टर? और कैसे कनाडा की आबो हवा कैसी है? कनाडा की आबो हवा कभी गर्म कभी फिर सर्दी होगी। अच्छा। तो आज कोई जुकाम सा लग गया लेकिन कोई बात नहीं। खुदा ने आपको कुव्वत से ठीक तंदुरुस्ती दे। है, शुक्र है खुदा हाँ जी, का जी। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। तो हम वेलकम करना चाहते हैं जी। हमारे साथ हैं जी सुहेलदीन साहब, और आपसे बहुत प्यार करते हैं जी। और उन्होंने गुड जी मॉर्निंग बोला थैंक है यू। आपको। और हमारे साथ हैं बेटी सबीन एंड अरुण साहब। और हम देखते हैं कि जी जैसे जैसे हम चलते हैं काफिला जो आज मैंने डिफरेंट अकाउंट से ये लिंक जो है वो शेयर किया है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो जरूर मैं उसको कुछ अपडेट कर रहा हूँ अपने बाइबल टीवी ग्लोबल के जो अकाउंट है। तो जी उसमें सर। और ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ और अकाउंट्स हैं उनमें से आज इसको शेयर किया है। तो लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसमें लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को। वैसे तो हमने ज़बूर से इसको शुरू किया, रहमत से है, और रहमत नाल है परया होया पाक ही होगा साडा। तो हम ज़बूर 50 की चंद आयात जो हैं उनको आपके साथ बांटेंगे। आप हाँ, अपने दोस्तों को जिनको ये लिंक जरूर शेयर करें। तो खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। ज़बूर 50 उसकी चंद आयात जो है वो मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके लिए तिलावत करता हूँ। यूं मरगूम है खुदा के जिंदा पाक कलाम में, रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। आए मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और आए इसराइल में तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। खुदा उनके जिंदा खूबसूरत लातब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। जी भाई इकबाल, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाइए। बड़ी खूबसूरत ये आयत, मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। तो मैंने भाई आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई ये देख लें कि भाई इकबाल जो है वैनकूवर कनाडा में बैठे हुए हैं, हम इंग्लैंड में हैं, लंदन में। और हमारे जो दोस्त हैं, अजीज हैं, मुख्तलिफ दुनिया के खितों से, वो हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद। तो जी वाह वाह वाह। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ में जी रहनुमाई फरमाइए और इन तमाम चलो। अजीजों के लिए खुदा की बरकत चाहें। चलो मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है कि तू कैसा अच्छा आसमानी बाप है कि तूने जब हम गुनाहों में लथपथ थे तो अपने बेटे यीशु को भेजा और उसने अपनी कीमती जान सलीब पर हमारे और कुल दुनिया के गुनाहों के लिए दे दी। और आज उसके लहू में डूबे भीगे हुए हम तुझे बाप यानी अब्बा कह के पुकार सकते हैं। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं इन लम्हात के लिए कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम इस तेरे जो आसमानी कल्चर और खास तौर पे खुदावंद इस दुनिया की नजात के लिए जो तेरे बेटे यीशु ने कुर्बानी दी, और पाक रूह खुदावंद भी हमारे साथ हो के इस बात को लोगों के दिलों को तैयार करता है। तेरा शुक्र करते हैं जिंदा मुअस्सर ला तब्दील कलाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और तेरे खादम तेरे सूरमा पास्टर नोबल सैमुअल के लिए, इनके चर्च के लिए और इस वादम के लिए
کہ خداوند تیرا ہاتھ تیرے بچوں پہ جب بنا رہتا ہے تو شیطان ابلیس کی کوئی قوتیں نزدیک نہیں آتی۔ اسی طرح خداوند اس دور میں جبکہ آخری زمانہ ہے، خداوند لوگ ترس رہے ہیں، شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ خداوند ہم سب کو اور خاص طور پہ اس خداوند ٹی وی جو ہے یہ بائبل ٹی وی گلوبل کے وسیلہ سے خداوند بڑی برکت دے، اور یہ کلام دنیا کے کونے کونے پہنچے، تاکہ کونے تک پہنچے، تاکہ لوگ پاک روح خداوند کی رہنمائی میں اس کو سمجھیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ خداوند اے خدائے سالوس، ہم شکر کرتے ہیں، اور پاک روح خداوند تو جو اس کا آتھر ہے اور اس کلام کا آتھر ہے، ہم سارا کنٹرول تجھے دیتے ہیں تاکہ تو ہمیں یسوع اور باپ کے متعلق اور گہرائی میں لے جا۔ اے خداوند، ہم اپنے آپ کو تیرے حضور حاضر کرتے ہیں، ابھی سے سارا جلال عزت بزرگی خدائے سالوس تجھے دیتے ہیں، تو بڑھتا جا اور ہم کم ہوتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں جی بہن وینا کو۔ ہماری بہت ہی عزیز بہن ہے اور دیسی ریڈیو پہ وہ پریزنٹر ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا مل کے ایسٹر کا، بڑی لوگوں نے برکت پائی۔ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی بڑا اچھا پروگرام تھا، ہم نے اس کو دیکھا بھی اور سنا بھی، تو خدا ان کا شکر ہو۔ اور بھائی جاوید ہمارے ساتھ ہے لندن سے، اس کے ساتھ ساتھ روینس صاحبہ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو ان تمام عزیزوں کے لیے۔ تو چلتے ہیں جی، خدا ان کی حمد و ثنا کا وقت ہو گیا، اور خوبصورت مزامیر گیت ہم آپ نے وی آر دا برانچز، ہم ڈالیاں اس انگور کے درخت کی، اور وی آر دا فرینڈ نو مور سرونٹ، اینڈ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں پورا اس ورد کو تلاوت کرتا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس میں سے چند آیات جو ان کو چنا ہے، لیکن آپ ضرور اپنی فیورٹ سیٹنگ میں آپ اس ورد کو تلاوت کیجیے گا۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب۔ یہ جب ہم سنڈے اسکول میں ہوتے تو کبھی سیکھا کرتے تھے اور انعام کرتے تھے ہمیں اس بات کے لیے، انگور کا ٹیکے درخت میں اور میرا باپ باغوان ہے، تو ضرور آپ اس کو دہرائیے۔ چلیے جی، دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کو۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی، ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکم پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ خداوند کے عظیم، سندر، بابرکت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہلیلویا، تھینک یو جیسس، we praise you, we give you glory, because you are glorious, you are wonderful, you are almighty. We praise you, we worship you, we adore you. Heavenly Father, we give you thanks for your precious, precious word. آپ کی قیمتی کلام کے لیے جو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ اس وقت تیرے بندہ کے لیے، اپنے بھائی اقبال داد سب کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ پھر خداوند درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ساری کمزوری، فلو کی ساری پرابلم تیری یسوع نام میں جاتی رہے۔ اور پیارا خداوند، جب تیرا بندہ کلام کرے، ان کے بدن کو، ان کے ہونٹوں کو خداوند تو اپنے قبضہ میں لے لے، اور تیرے لوگوں کو تیرے
सुंदर कदमों में लाता हूँ, बरकत दे, अपना दाना हाथ में हम सबके साथ हो, यीशु के कादम नाम में, आमीन। जी भाई इकबाल, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड जो भी हमने तिलावत किया, और हमारा जो थीम आज हम कंक्लूड कर रहे हैं, जो मिशन के बारे में हम सीख रहे थे पिछले दिनों से, और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो मिशन है आपकी नज़र में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में किस हद तक इम्पोर्टेंट है, और कलीसिया में लोगों को इस हद तक इसकी ज़रूरत है कि वो इस मजमून पर गौर करते हुए इस पर अमल भी करें। अभी जो हमने वेद तिलावत की है, इसमें इतनी खूबसूरत बातें हैं कि हम अगर दोनों इस पे बात करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी सीटिंग हमें चाहिए होंगी। तो ज़रा थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइएगा कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग about the mission of our Savior, the Lord Jesus Christ, on the basis of Matthew chapter 28, when Jesus sent his disciples, go and preach the good news and make the disciple, तो जो ईमान लाए उनको बैप्टाइज करें। आपकी क्या इस बारे में, इस जो कमांडमेंट है इसके हवाले से क्या? अच्छा मैंने भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई को थोड़ा सा जुकाम भी हुआ है, लेकिन रात के इस पहर में, या गलबन 2 बजे हैं वहाँ पे कनाडा में। अजी 1 बज के कुछ मिनट में। हाँ जी, जी। तो जी ओवर टू यू, आप जरा बताइए हमें। हालेलुया। बिल्कुल। अ, भाई साहब, ये जो अरशाद आजम है, जी ये खुदा बाप या खुदा सालूस, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक का है ना। जी जी। और जैसा कि आपने ये हवाला पहले पढ़ा, यूहन्ना ये हम्म, इंजील और उसका 15 की 16, जी। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन हालेलुया। लिया था कि और तुम्हें मुकर्रर किया जी। कि बहुत सा फल लाओ और हम्म, तुम्हारा फल कायम रहे, हाँ। और जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हारे लिए वो तुमको देगा। असल में ये है कि ये जो सदा है, ये जो कॉलिंग है, हम्म ये हर मसीही के लिए है। क्योंकि देखे ना, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत में यीशु ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये खाली इन जो मैंने रसूल और मेरे शागिर्द हैं उनके लिए नहीं है, हम्म। बल्कि जो उनके वसीला से नजात पाते हैं। और मैं साथ साथ याद कलीसिया पढ़ता का। जाऊँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो। ओ हाँ, जी जी। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। जी हाँ। जी। सो जो ग्रेट कमीशन है अरशाद आजम, एक्चुअली जो यर्मिया 32 की 37 में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। और वो आयत ये है कि देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ। सो हम्म, भाई साहब, जितनी भी लोग या ह्यूमन बीइंग्स खुदा की सूरत और शबी की मानंद बने हैं, वो खुदा के नजदीक बहुत अहम लोग हैं। अब खुदा का मिशन यही है कि वो चाहता है कि ये बड़े कीमती या प्रेशियस बन जाएं। हम्म, वो कैसे? कि जो नजात का इंतजाम उसने अपने बेटे के वसीले से किया है, तो वो जब उसको कबूल कर लेते हैं, वो जो है वो बड़े प्रेशियस या कीमती लोग बन जाते हैं। देखें, खुदा यहाँ पे जो लफ्ज खुदा इस्तेमाल बाप। किया गया है, भाई बल सॉरी जी मैं क्योंकि जी जी जो भी हमने आयत पढ़ी है यूहन्ना के इंजीली बयान में से, वहां पर जी जो जिस चीज के लिए वो दरखास्त करें वो ये है कि और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस कर दूं ताकि वो भी सच्चाई की वजह से मुकद्दस किए जाए। कदूश जो लफ्ज है, जो खुदावन के इस्तेमाल खुदाश। है, कदूस है जी इब्रानी जुबान का लफ्ज, तो उसका मतलब है कि उस जैसा कोई नहीं है। इज जी ओनली वन हुज प्योर, प्योर जिसमें कहते हैं उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। तो मुकद्दस का मतलब यह है कि वो उनको चाहता है कि वो पाक हो जाए, जिसमें कोई दाग जुड़ी ना हो। तो या ये जो आप बात फरमा रहे हैं बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात है कि उसके लिए जी दरख्वास्त आ रही है। जी प्लीज जी। करिए। पहला थस्सलुनीकियों 5 की 23 में भी यही लिखा है ना, जी। कि मसीह यीशु के आने तक तुम्हारी रूह, जान, बदन हम्म, जो है बेऐब और महफूज हो जाए। जी 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 सो जी। असल में जो खुदा की एक ख्वाहिश है, खुदा हम्म बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह की, हम्म, और वो यही है कि अ, ये जितने भी इंसान खुदा की सूरत और शबी की मानंद बने हैं, जी तो पहला तिमोथियस 2 की 3 से 6 में बड़ा क्लियर हो गया है कि हम्म ये ख्वाहिश है उसकी। और फिर वो यीशु कह रहा है कि मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, मीन जिन्होंने मुझे अपना
مکتی داتا گرہن کیا یا نجات دہندہ شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو یہ خواہش ذرا خدائے سالوس کی دیکھ لیں اور بڑا ہی کام کلیئر ہے. تو یہ ہے ایکچولی ہم نے اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے نا. کہ اور پاک یہ پاک ہونا، پاک جی ہونا، پھل پھل لانا، یہ دو مطلب آپ اس بیت کی جی روشنی میں. تو جی تو پاک تو دیکھیں نا، یسوع کے لہو، جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو جی. پہلا کام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو پہلا کرنتھیوں 12:13 کے مطابق پاک روح لوگوں کو کاہل کر، ہم، جب وہ آزاد مرضی سے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل 1:12 میں یسوع انہیں باپ کے خاندان میں داخل کر دیتا ہے. ہم، اور غلطیوں 3:6 کے مطابق باپ اس پاک روح کو جو باہر ہوتا ہے ہمارے اندر بھیج دیتا ہے. ہم. سو اب ہماری روح جو ہے اس میں خدا کا روح ہے. اب خدا کی یہ مرضی ہے کہ لوگ نجات پائیں، اور وہ بھی جو روح تو مرتی نہیں ہے لیکن چلے روحانی موت یا وہ گیپ یا وہ جدائی دور ہو جائے تاکہ ہمارا اس کے ساتھ لنک قائم ہو جائے. جی سو بھائی صاحب اگر ایک تکلیف کر کے جی پہلا تیموتھی 2:3 سے 6 میں یہ پلان ہے خدا کی مرضی، اور دیکھیں جی یہی میں وہ پڑھتا ہوں. چاہتا ہے. جی. جی خدا ان کا پاک کلام سنیے بہنوں بھائیو. پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 3 آیت سے، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے، یہ کیسی بات ہے، ہوں، وہ چاہتا ہے چاہتا کہ ہے اس کی سب چاہت. آدمی نجات پائیں. وہ پریز لارڈ. وہ یہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. جی آگے پڑھو چھٹی. اور 6 آیت میں دیکھیں جس کیا نے کیا اس اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. جی. نے. سو بھائی صاحب پروجیکٹ یہ ہے کہ یوحنا کا پہلا خط اور اس کی 5:19 میں لکھا ہے وہ ہم تو خداوند میں ہیں، باقی ساری دنیا اس ہم، شیطان کے قبضے میں ہے جی ہاں. جن کو ہم نے نکالنا ہے نا. اچھا، تو ایونجلزم کے حوالے سے جو اب ہم بات کریں مشن کے جی حوالے سے، یہ جو جی آیت آپ نے دیا مجھے تو بڑی تقویت ملی اس بات سے کہ جو خداون کا ایک عالمگیر پیغام ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تم جی کو ہاں آرام دوں گا. پھر یوحنا 3:16 میں جو ہم پڑھتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت و مشہور آیت ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی کو کس نے چینج کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی ہے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، وہ جی چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے. تو دیکھیں جو بھی ہم بات کریں ان دنوں مشن کی، ایونجلزم کی، اس کی بیس یہی ہے کہ خداون کی جو ڈیزائر ہے، خداون کی جو اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ نجات پائیں. تو ذرا اس عالمگیر نجات پر روشنی ڈالیے گا کہ جو مشن ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے، اور یہ جو عالمگیر آپ نے بات کی ہے نجات کی. دیکھیں یہ پھل لاؤ مینس ہوں. کہ یہ لوگوں کو شیطان کے قبضے میں سے نکالنا ہے ہوں. ہوں. تاکہ وہ جو ہے یہ پھل ہے بیسیکلی کہ یعنی پہلا یوحنا کا خط 5:19 میں ہے نا جی. کہ ان کو اس میں سے نکالنا ہے. اسی طریقے سے یونا کا پہلا یہودا. خط 5 باب 19 آیت. جی میں ہاں ذرا جی پڑھ دوں اس کو. یہ پروجیکٹ ہے اس کا. جی. یہ لکھا ہے کہ 19 آیت میں، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا میں ہیں، خدا سے ہیں، اور ساری دنیا اور شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. کیا بات ہے آپ کا یہ جو گفٹ جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے. آیات جو آپ کے اندر جو خزانہ خدا نے رکھا ہوا ہے، پریز لارڈ، سر تو بہت. دیکھیں وہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ شیطان نے تو آگ لگائی ہے. یہودا کا خط ایک ہی خط ہے اور اس کا 23 آیت میں ہے ان کو جن کو شیطان نے آگ لگائی ہے جھپٹ کر. اب یہ کن کا کام ہے جی؟ یہ تو چرچ کا کام ہے نا، ہر ایماندار کا کام ہے. بڑی خوبصورت بات، بہت خوبصورت جی بات ہے. جی جی ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں ہے. اوہ ہاں پریز جی. اللہ. میں اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دو جو جی ایڈ ورکر تھیں، وہ بھائی اقبال افغانستان میں قید میں تھیں.
اور وہاں سے جب انہیں رہائی ملی تو انہوں نے اپنے جو ٹیسٹ میں جو ہے انہوں نے شیئر کی کہ جب وہ پریزن میں تھیں تو تھوڑی دیر بعد جب وہ افغانی جو تھے وہاں سے گئے طالبان، اور آ، وہ جو امریکن سولجر تھے جمپ جی ان بس دیٹ سچویشن، انہوں نے مطلب جو ہے وہ آ کے تو ان کا کہ یو آر فری، یو آر فری، تو انہوں نے وہ تالے کھولے اور ان کو جو ہے وہ نکالا باہر. تو وہ حیران ہو گئے کہ ابھی تو ہم مطلب ان سے ملی ہیں طالبان سے، اور یہ یا کیسے خداوند نے ہمیں رہا کیا، خداوند نے وہ دروازے کھول دیے ان کے لیے. سو وہ واپس بھائی اقبال گئی امریکہ، اور انہوں نے انٹرویو دیا ٹی وی پہ. اینڈ آفٹر فیو منتھس انہوں نے کہا کہ نہیں، دے وانٹیڈ ٹو گو بیک ٹو افغانستان. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے کہ ابھی تو آپ وہاں سے آئے ہو، اور مطلب اتنی مشکل سے آپ نکل کے آئے ہو. یا تو انہوں نے کہا وہ خدا جو پہلے ہمیں رہائی دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے. ہی از اے سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور. یا تو مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شریر کے قبضہ میں ہیں، بلکہ یا پالوس تو کہتا ہے تمام کائنات کرا رہی ہے، درد ذہ میں پڑی ہے، اور ایک جی منجی کی، ایک مخلصی دینے والے کی راہ کو دیکھ رہی. آپ نے اتنی دونوں یہ خوبصورت آیات جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نجات جو ہے اس کی سب کو ضرورت ہے، اور جی تمام جو لوگ ہیں وہ ساری دنیا، وہ اس شریر اب یہاں پر دنیا کے جو لفظ یونانی جو لفظ ہے کاسموس، جو جس کا ترجمہ ہے، بس تو اس میں صرف انسان نہیں بلکہ تمام جو کائنات ہے وہ ابلیس کے قبضہ میں، دنیا سے شریر کے قبضہ میں. تو ہم خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں، یہ کام جب کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو شریر کے قبضہ سے چھڑائیں. جی. یا اور تو یہ اختیار یسوع نے آلریڈی چرچ کو دے دیا ہے نا. ہاللیلویہ. دیکھیں نا وہ رومیو 8:19 میں کیا لکھا ہے ہم، کہ دنیا خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے، ہاں. وہ آئیں ہمیں اس شریر کے قبضے میں سے چھڑائیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جی تو یہ اختیار یسوع نے ہر خون خریدے کو دیا ہوا ہے. میں ذرا ٹھیک ہے نا پڑھوں جی. اس آیت کو، اگر آپ مجھے. جی 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 بڑی خوبصورت یہ یاد ہے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ جو کوٹ کرتے ہیں تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ بانٹوں. بائبل کی باتیں ہیں جی. یہ تھینک جو باتیں ہیں یہ یو. سارا جلال اسی کا. صرف جی ریفرنس نہیں بلکہ ہم ان کو بتائیں کہ کیا جو خدا کے پاک کلام جی میں لکھا ہے. لیجیے سنیں، 20 آیت میں لکھا ہے. بلکہ چلیے دیکھتے ہیں 18 آیت سے کہ سارا اس کو اچھا لگے گا. کیونکہ میری دانست میں زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ جی دیکھتی، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی پناہ کے قبضہ سے چھوڑ کر خدا کے فرزندوں جی کی جلال کی زادی میں داخل ہو جائے. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے. اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پل ملے ہیں اپنے باطن میں کراتے ہیں لے پالک ہونے، یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. جی. تو بھائی صاحب یہ جو اسائنمنٹ ہے نا، دیکھیں یوحنا 14:12 میں لکھا ہے، ہم، یسوع کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں ہم، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کریں گے. ہم، اب یسوع تو ہمارا نمونہ ہے. ہاں. پالوس رسول یسوع کے لیے لیکن اس سے بھی ایک بڑے کام کرے زبردست گا، لیکن جو میں کہوں اس ہے سے جی. بڑے کام کرے گا، ہے نا. جی قرآن میں لکھا ہے جی میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں بڑے باپ کرے. کے پاس جاتا ہوں. اب وہ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا نا، ہاں تو جی. وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ آج اس کا بدن یا دلہن کیا کر رہی ہے. ہم، دیکھیں یہ یسوع آیا اسی لیے تھا کہ وہ عبرانیوں 2:14 میں ہے نا کہ جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شامل ہیں اسی طرح وہ یعنی ہم، یسوع بھی شامل ہوا تاکہ ابلیس جس کو موت میں بھی قدرت حاصل تھی تباہ کرے. اور یہ آج چرچ کی اتھارٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا اب نمونہ تو ہمارا یسوع ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر یہ بلاہٹ پہ ہم ایمان لے آئیں، اور یسایہ نبی کا صحیفہ 3 کی پہلی 8 آیات میں تو خدا کی آواز صدا آج بھی گونج رہی ہے ایمانداروں کے اوپر، چرچز میں کون جائے گا یہی درد ذہ سے ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے. ایک تو بھائی بات صاحب جو ابلیس کے حوالے سے ہم نے بھی دیکھی جی سارے شریک قبضہ میں، ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ایز ایونجلسٹ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ کچھ پریکٹیکل جو ہمیں جو پرنسپل ہیں جی اصول ہیں وہ ہمارے ساتھ جی بانٹیں.
ٹھیک यूहन्ना ہے. का दूसरा खत उसके 7वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते, गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह है। अब यहाँ पर एक वार्निंग है कि देयर आर पीपल दोज हु आर डिसीविंग द पीपल ऑफ गॉड, और वो कहता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान। तो आपका जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग एवेंजलिज्म और जो मिशन का काम आप कर रहे हो, आप हमें गाइड कीजिएगा कि कैसे या हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका जो तजर्बा है, आपकी कलीसिया का भी, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे मज़ाहब से भी आए हैं और खुदा को कबूल किया। पंजाबी फेलोशिप जो है, इनको की बड़ा खूबसूरत चर्च है, दे आर वेरी लविंग पीपल। आप क्या सजेस्ट करना आपको चाहते याद करते हैं अभी हैं? जी, मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं तक. खुदा को शुक्र अदा करता हूँ पास्टर साहब के लिए, आपके लिए। या तो भाई इकबाल ने जरा थोड़ा सा हमें इस बारे में गाइड जी. कीजिए, हमारे हाँ. नाज़रीन को भी। जी. आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या सोचते हैं? आपने सेकुलर जॉब भी किया, बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं, और अ, ये जो आप इस एवेंजलिज्म के इस फील्ड में आप आए हैं, तो आप क्या रहनुमाई करना चाहते हैं हमारे बहनों भाइयों को? कैसे वो विद द सेकुलर जॉब आपने जैसा किया, कैसे वो इस काम को कर सकते हैं? भाई साहब देखें, पहले ये बात है कि हर ईमानदार जो है ना, हम्म। उसको यीशु ने जिस तरीके से अंजील की मुनादी करने के लिए भेजा है. हम्म। हम्म। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, दूसरा करंथियों 4:4 में आपने देखा है कि शैतान ने ये बेईमानों की अक्लों को अंधा कर दिया है ताकि वो रोशनी उन तक जो ना है पहुंचे। वो यीशु की ना पहुंचे. अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो हैं, हम इस तरफ आते नहीं हैं क्योंकि ये इख्तियार यीशु ने दिया. लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इनकी सारी कुदरत पर गालिब आओ और ये तुम्हें नहीं कहेंगे. हम्म। अब शैतान का एक, अब हमने लोगों के ऊपर से रूहानी अंधापन किस तरह दूर करना है ना? देखें, दूसरा क्रंथियों उसका 10:3 से 5 में भी लिखा है, रहते तो हम इस जिस्म में हैं, हम्म। लेकिन हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक उन कलों को, किलों को, स्ट्रांग होल्ड्स को ढा देने के काबिल है. सो ईमानदारों को ये चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें ये इख्तियार दे दिया है. हम्म। अब हमने लोगों के ऊपर से दुआ करनी है. तो दुआ करनी है कि कोई भी अ, कोई भी किसी के सारों के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन खास तौर पे कि बेईमानों के लिए, कि ये इख्तियार हमें दिया कि आए शैतान अपने मूजी और गंदे हाथ उठा इस पे से यीशु मसीह के नाम से. तो हम्म। देखें, जब वो रूहानी अंधापन दूर होगा, वो किला जो है वो उसको ढा देते हैं हम, तो फिर ही वो शख्स या वो लोग यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर सकते हैं. तो 5वीं आज, सो एक्चुअली ये है कि हमने बिलीवर्स अथॉरिटी में यीशु ने हमें इन सारी चीजों पे फतह दे दी है. देखें, अनॉइंटिंग जो है मसा ऑपरेट ही हो सकता, हो ही नहीं सकता जितनी देर तक हमें कलाम का मुकाशवा ना खुला हो. सो खुदा ने हमें, यही है कि हमें रूहानी अंधेपन को दूर करना है, और खुदा ने नहीं करना. बाइबल के खुदा ने जिस काम का इख्तियार कलीसिया या ईमानदारों को दे दिया है, उसके लिए उसने नहीं कुछ करना. कहता है मरकस 16:17 में कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये काम होंगे, मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे. आज जो काम हमारा उसने दे दिया, हम खुदा से कहें वो नहीं करेगा. सो लिहाजा ये इख्तियार हम, जब यीशु ने मौत और कब्र पे फतह पाई, मरकज 28:18 में, कि उसने कहा अब आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है. हम्म। अब वो इख्तियार क्या है? इफ्सियों पहला बाब और उसकी 20 से 23 आयत में है कि ये सारी हुकूमतें जो कुछ भी हैं शैतान का, वो आज हमारे पास है. और ये हमारा इख्तियार है कि हम यीशु के नाम से हम्म। शैतान को हुक्म देते हैं. देखें, ये जो रूहों की निजात का, देखें खुदावंद यीशु मसीह भी क्या करते थे. खुदावंद यीशु मसीह भी वो गांव गांव जाते थे, वो क्या उसको कह लें कि वहां जाते थे जहां ये रूहें होती थी.
تو یہ کب ممکن ہوگا ہمارے لیے؟ نمبر ایک کہ ہمیں جس طرح یہ دیکھیں پالوس نے پہلا تimotheus 1:15 میں کہا کہ یسوع جو ہے یہ جو ایک ٹائٹل دیا ہے روئیں جیتنے والا ہے. سو اب ایکچولی ہم دیکھیں ہم اس کے شاگردوں کے سے سبق سیکھتے ہیں. اعمال 5:42 میں ابتدائی کلیسیا وہ بھی کیا کرتے تھے؟ وہ بازاروں میں جاتے تھے، وہ سڑکوں میں، گھروں میں، اور وہاں یسوع کی گواہی دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کے جیتتے تھے کہ خوشخبری پہ ایمان لاؤ. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری پہلا کرنتھیوں 4 15 باب کے پہلا کرنتھیوں 15:1 سے 4 میں ہے ہم، کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مرا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا. تو یہ خوشخبری ہے. ہم سب کچھ کرتے رہیں، منسٹریز اچھی ہیں، میسیجز بھی دیتے رہیں، جس خوشخبری میں یہ خوشخبری نہیں ہے جس سے ہمیں رومیو 10:9 اور 10 آیت کے مطابق ایمان دل سے لاتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہی خداوند ہے، اور اقرار جو ہے منہ سے کرتے ہیں. تو بھائی صاحب آج چرچ کو ضرورت ہے کہ موجودہ چرچ کو، یسوع کے خون خریدوں کو، کہ وہ باہر جائیں. کیونکہ دیکھیں جی ہم گھر بیٹھے مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. ہم کرسچنز کو کرسچن ہی بنائے آ رہے ہیں، معاف کرنا ہم، اگر یہ صحیح تو بات ہے، بالکل یہ ٹھیک وہ ہے. کام ہے جس کا یسوع نے حساب لینا ہے. تو اور بھائی اقبال یسوع میں ہمارا ابھی جو دیکھتا ہوں کہ جو اگر ہم ڈیموگرافک سچویشن جو دیکھیں تو مطلب اتنی جو پاپولیشن ابھی آؤٹ آف آپ کہہ لیں کہ مور دین 8 بلین پیپل جو ہے، اس میں سے آپ دیکھیں کہ جو کتنی تعداد ہے، مطلب نیئرلی 5 بلین 5. پیپل، 5 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ضرورت ہے. اور کچھ جو پروفیسنگ کرسچنز ہیں، نام لیوا جو مسیح ہیں، تو ان کو بھی مطلب ہم نے نیا بنانا ہے. اور ہم لوگ اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے کہ کتنا جی کام پڑا ہوا کرنے والا. تو بڑی جی خوبصورت آپ نے بات کی کہ چرچز کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر جو چرچز، میں ان کلیسیوں کی بات کر رہا ہوں جو سب کانٹیننٹ میں ہیں، انڈیا میں جی ہے، پاکستان میں ہے، وہاں جی پر تو بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. کیونکہ خداوند نے کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور وہاں پہ بھی دیکھیں، انڈیا میں تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پورے پورے گاؤں جو ہیں وہ خداوند کو قبول کر رہے ہیں. اور پاکستان کی کیونکہ سچویشن ایسی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، لیکن وہ خداوند سے پیار کرتے ہیں یا اور چاہتے ہیں کہ ان کو کلام سنایا جائے. یا بھی پرسوں مجھے ایک مسلمان دوست نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بنیادی باتیں جو ہیں ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو جیسے آپ ایز ایونجلسٹ کام کر رہے ہیں، اور آپ ابھی پاکستان سے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں سیکھی، دیکھی، آبزرو کی، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ آ رہے ہیں یو کے میں، اور خدا کے تھینک گھر یو میں جی. آپ خدا کا پاک کلام پیش کریں. وی آر ویری ایکسائٹیڈ. اور ہم دعا گوئیں تھینک یو. خدا جب آپ کو لے کر آئے تو ہم نہ صرف ٹیلی ویژن پہ آپ کے پروگرام کریں گے بلکہ چرچ میں بھی آپ نے پریچ کرنا ہے، ہیسٹن چرچ میں. تو یہ تھینک آپ کا یو. ٹرپ کتنے دن کا ہے یو کے کا؟ جو آپ آ رہے ہیں یو کے میں کتنے دیکھیں جی دن؟ میں 26 اپریل کو اس کو پہنچنا ہے انگلینڈ. ہاں، 28 کو پاسٹر نوبل سیمول صاحب ان کی کلیسیا کے آپ کا ساتھ چرچ ہے جی، ملاقات ہے. آپ کا چرچ ہے. تو 2 تاریخ سے 27 تاریخ تک سائپرس میں پنجابی چرچ ہے. اچھا جی. اور 3 تاریخ کو وہاں گڈ فرائیڈے منایا جائے گا، آرتھوڈکس ہیں. اچھا جی، ہاں اور جی، ہاں جی. 5 تاریخ کو وہاں کا ایسٹر ہے. تو یہ آپ کا نیٹ جو ہے میرا خیال خیر گڑبڑ کر رہا ہے. تو ہیلو، نیٹ کی پرابلم ہوگی ان کے. تو بھائی اقبال جو ہیں وہ اپریل کی 28 تاریخ کو ہمارے چرچ میں، ہیسٹن یونائٹڈ فارم چرچ میں خدا کا پاک کلام پیش کریں گے. تو آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ آئیں. اور چرچ کا ایڈریس جو ہے وہ ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR. تو آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. تو غالباً ان کے کچھ نیٹ کی پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فریز ہو گئی ان کی جو ویڈیو ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے سارے کلام کے لیے. اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ایسٹن یونائٹڈ فارم چرچ میں ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں. صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں.
اور سیٹرڈے کو یعنی کل 3 بجے سینٹ جانس میتھوڈسٹ چرچ لیوٹن میں ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کا پاک کلام پیش کریں گے، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کریں، یہ جو پچھلے دنوں ہم نے سیکھا سارا کچھ اس بارے میں، خدا کے پاک کلام کے بارے میں، تو اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ خدا تو مجھے لے، مجھے بھیج، کیونکہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ فصل کے مالک سے منت کرو، درخواست کرو کہ اور زیادہ مزدور بھیجے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر دعا کریں تاکہ خدا ان کا کام جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے اور خدا ان کی آمد جو ہے وہ جلد ممکن ہو۔ ہم بھائی اقبال صاحب کے لیے خدا ان کو شکر کرتے ہیں، اگر ان کی طبیعت ناساز تھی لیکن انہوں نے پھر بھی ٹائم دیا اور خدا ان کا پاک کلام پیش کیا۔ تو آئیے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، پھر خداوند تو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، دانائی بخشتا ہے، وسائل مہیا کرتا ہے۔ خداوند سچ مچ فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ خداوند بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے منہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، تیرے بندہ کے لیے ایک بار پھر تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند آپ انہیں برکت دیجیے، ان کے گھرانے کو برکت دیجیے، اور پنجابی فیلوشپ وینکوور کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور پھر خدا بھی ہم درخواست کرتے ہیں عالمگیر کلیسیا کے لیے، تیرے خادموں کے لیے، کہ خداوند آپ ان کے ساتھ ہیں، انہیں برکت دیجیے اور زیادہ اپنے جلال وحی اور بزرگی کے لیے استعمال کریں۔ اور پھر یہ جی ہم التجا کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس کی ساری ضرورتوں کے لیے، سارے کام کے لیے۔ پھر خداوند تو سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو، جہاں پر بھی جنگ و جدل ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، خدا ان لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جتنی بھی عبادات ہیں، پھر خود ان کے لیے تیری رہنمائی چاہتے ہیں، تیرے خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ان تو ہم سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، اور آج کا تمام دن تو پھر خدا ان لوگوں کے ساتھ ہو، تیرے یسوع نام میں، عظیم نام میں، کیونکہ لا تبدیل اور سب سے اونچا نام ہے۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو ایسا اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ تیرے یسوع نام میں جو قادر مطلق ہے، خدا اس نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہیے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چلیے بھائی اقبال آگے ان سے فائنل ہم بات کر ہی لیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، شکریہ ادا بھی کر لیں، تو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جوائن کر لیں تو جی بھائی اقبال، اب انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ ہیلو، ہیلو، بھائی اقبال اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں جی آپ۔ ہو گیا سر؟ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ، بس وہ ہم نے دعا کر لی ہے، تو تھینک یو ونس اگین۔ آپ وہ نہیں، تھینک یو، نیٹ کی پتہ وجہ نہیں کیا سے ہوا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو بھائی صاحب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سے نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ٹھیک ہے، مادم سے، اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی، جی آئیں، آپ آئیں یو کے میں، اور ہمارے لیے بڑا استحقاق ہوگا۔ اٹس اے تھینک یو، گریٹ پریویلیج اینڈ گریٹ آنر دیٹ یو آر کمنگ ٹو یو کے ٹو شیئر دا ورڈ آف گاڈ۔ تو ہماری طرف سے اپنی پوری کلیسیا کو بہت سلام کہیے گا، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تو بہنوں بھائی، مجھے اور بھائی اقبال کو اجازت دیجیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو بھائی صاحب، گاڈ بلیس۔